پیارے طلباء و طالبات، اس نشست میں ہم بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن راجستھان کے درجہ 10 کی اردو کی درسی کتاب نوائے اردو حصہ نظم کے سبق نمبر 1 حمد کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہے داغ دہلوی۔ اس نشست کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم شاعر سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، داغ دہلوی کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بعد ہم حمد کو پڑھیں گے، اور جو اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے اس میں ہم اس کی تشریح و خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سبق نظم حمد۔ داغ دہلوی۔ نواب مرزا خان نام اور داغ تخلص، یعنی یہ جو داغ ہے ان کا اصل نام نواب مرزا خان تھا، اور یہ اپنا تخلص داغ نام سے لگایا کرتے تھے۔ 12 ذی الحجہ 1246 ہجری مطابق 25 مئی 1831 عیسوی کو بمقام چاندنی چوک دہلی ولادت پائی، یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ دہلی کے چاندنی چوک میں کوئی جگہ ہے وہاں پر ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام نواب شمس الدین احمد خان تھا، جن کا شمار لوہارو کے روسا میں ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام شمس الدین خان تھا، اور یہ لوہارو جو کہ ہریانہ میں ایک جگہ ہے وہاں پر ایک جانے مانے وہاں کے رئیس تھے۔ داغ کی والدہ کا نام وزیرہ بیگم تھا، جنہیں عرف عام میں چھوٹی بیگم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ ان کی جو والدہ ہے، ان کی جو امی ہیں، ان کا نام وزیر بیگم تھا، اور ان کو عرف عام میں چھوٹی بیگم بھی کہا کرتے تھے۔ داغ کے سر سے محض 7 برس کی عمر میں والد کا سایہ عاطفت اٹھ گیا، یعنی جب یہ محض 7 برس کے تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، دار فانی سے کوچ کر گئے۔ داغ کے چچا نواب یوسف علی خان نے ان کی پرورش کی۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے جو چچا تھے نواب یوسف، انہوں نے ان کی پرورش کی اور ان کی کفالت کی۔ 1884 عیسوی میں جب داغ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخر سے عقد ثانی کر لیا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ لال قلعے میں رہنے لگے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو کچھ وقت بعد میں ان کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر، جو کہ آخری مغلیہ حکمراں تھے، ان کے بیٹے مرزا فخر سے عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح انہوں نے کر لیا، اور یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ لال قلعے میں رہنے کے لیے آ گئے۔ داغ کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں غیاث الدین نامی ایک عالم شخص کی نگرانی میں ہوئی۔ اب جو داغ نے وہاں پر لال قلعے میں آ گئے تھے تو اس سے پہلے جو ان کی تعلیم ہوئی تھی، داغ کی جو ابتدائی یعنی شروعات کی جو تعلیم تھی وہ انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں حاصل کی تھی۔ ان کے استاد تھے جن کا نام تھا غیاث الدین۔ قلعہ معلیٰ میں داغ کی شادی ان کی خالہ جات بہن فاطمہ بیگم سے ہوئی۔ پھر جب داغ اپنی ماں کے ساتھ قلعہ کے اندر رہنے کے لیے آ گئے تھے لال قلعے میں، تب وہاں پر ان کی شادی ان کی ایک خالہ کی جات بہن تھی، ان کی خالہ کی لڑکی تھی فاطمہ بیگم، اس سے ہوا۔ 1857 میں جب دہلی کی فضا پر مایوسی و محرومی کے بادل گرنے لگے تو داغ ریاست رامپور چلے گئے۔ جب 1857 کا جو غدر ہوا تھا، جو ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی یعنی ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کی جو پہلی لڑائی لڑی گئی، اس سے انگریزوں کا جب ظلم و تشدد بڑھا تو چاروں طرف مایوسی اور محرومی چھانے لگی۔ تب یہ دلی کا لال قلعہ چھوڑ کر یہاں انہیں داروغہ فراش خانہ و استبل کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ جو داروغہ فراش ہے، یہ ایک عہدہ ہوتا تھا۔ اس کا جو عہدے دار تھا، اس کا کام تھا خیموں کا گاڑنے کا اور اکاڑنے کا جو کام ہے وہ اسی کے ذمے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ داروغہ فراش کے عہدے پر اور ساتھ ہی استبل کے عہدے پر، یعنی وہاں جو گھوڑے رکھے جاتے تھے ان کا استبل جو ہے اس کی نگرانی بھی ان کے ذمے تھی۔ رامپور سے داغ حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں انہیں نواب محبوب علی خان کا استاد سخن مقرر کیا گیا۔ رامپور سے داغ حیدرآباد دکن چلے گئے، اور رامپور سے داغ جو ہے حیدرآباد دکن
یعنی ساؤتھ حیدرآباد کہہ سکتے ہیں اس کو، یا دکشن حیدرآباد۔ یہ حیدرآباد جو کہ تلنگانہ اسٹیٹ کی راجدھانی بھی ہے، اور ایک حیدرآباد پاکستان میں جس کو حیدرآباد سندھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ حیدرآباد میں جو وہاں کے نواب تھے، نواب محبوب علی خان، ان کے استاد سخن کہتے ہیں شاعری کے استاد کو، یعنی یہ بھی ایک شاعر تھے، تو ان کی شاعری کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو وہاں پر استاد سخن مقرر کیا گیا۔ حیدرآباد ہی میں 16 فروری 1905 عیسوی کو داغ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں رہتے ہوئے حیدرآباد میں انہوں نے وفات پائی، وہاں یہ انتقال ان کا ہو گیا۔ داغ کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ آپ نے ابتدا میں مرزا زین العابدین عارف کی شاگردی قبول کی، تو ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کہنے کا شوق تھا، اور ابتدا میں یعنی شروعات میں انہوں نے مرزا زین العابدین جن کا تخلص عارف تھا ان کی شاگردی قبول کی، اور یہ ان کے شاگرد بن گئے اور اپنی شاعری کی اصلاح ان سے کروانے لگے۔ لیکن بعد میں مرزا فخرو نے انہیں ذوق دہلوی کی شاگردی میں دے دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ماں وزیر بیگم نے جب عقد ثانی کیا تھا مرزا فخرو سے، تو یہ بھی لال قلعے میں چلے آئے تھے، تو وہاں پر یہ جو مرزا فخرو ہے جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے ہیں، انہوں نے ان کو ذوق نامک جو شاعر ہیں ذوق دہلوی، ان کی شاگردی میں ان کو دے دیا۔ داغ کی شاعری کے 4 دیوان بعنوان گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ شائع ہوئے۔ تو ان کے جو 4 دیوان ہیں وہ اب تک شائع ہو چکے ہیں، یعنی چھپ چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فریاد داغ کے عنوان سے ایک مثنوی یادگار چھوڑی ہے، اور انہوں نے ایک مثنوی لکھی ہے جس کا عنوان انہوں نے دیا تھا فریاد داغ۔ داغ نے غزل گوئی میں خوب دھوم مچائی اور مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں کمال دکھایا۔ تو داغ نے غزل گوئی تو کی ہی، ساتھ ہی انہوں نے مثنوی بھی کی، کہ جو داغ نے غزل کے اور مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی اپنا کمال دکھایا۔ زیر نظر درسی انتخاب میں شامل حمد میں داغ کے جذبات قابل تعریف ہے۔ تو یہاں پر یہ جو داغ نے یہ حمد لکھی ہے، اس میں انہوں نے جن جذبات کو ابھارا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے، تعریف کے قابل ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا داغ دہلوی کا مختصر سا تعارف، اور اب ہم یہ نظم کو پڑھیں گے، تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نظم کا نام حمد باری تعالیٰ، شاعر داغ دہلوی۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں جو نظم کہی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ آئیے اب ہم داغ دہلوی کی نظم حمد کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ ہے،
رب، رب کہتے ہیں پالن ہار کو، تو ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کام بندوں کو بخش دینا ہے۔ وہ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بندہ چاہے کتنے ہی گناہ کر کے لائے، اور بندہ جب اس سے توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، محروم ہوتا ہے نا امید یا مایوس، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو غفور الرحیم ہے، اور ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور تو ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ نہ کریں، نادم نہ ہوں، گناہوں پر شرمندہ نہ ہوں، اس سے بخشش کے طلبگار نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیسے بخشے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اس کا دوسرا بند ہے، دوسرا شعر ہے، جس میں کہتے ہیں جب تک ہے دل بغل میں ہو ہر دم ہو یاد تیری۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میرے بغل میں یہ دل ہے، یعنی یہ دل دھڑک رہا ہے، اور دل جب تک دھڑکتا رہے گا جب تک ہمارے بدن میں روح ہے، جان باقی ہے، ہمارے بغل میں، ہمارے بدن کے پہلو میں جو دھڑک رہا ہے، جب تک یہ دھڑکتا رہے، تیری ہی یاد سے ہمارا دل ہے وہ منور ہو، روشن ہو، کیونکہ اللہ کی یاد دلوں کو سکون بخشتی ہے، اطمینان دیتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے پریشانیاں، مشکلات دور ہوتی ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں تب ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ہم صبر سے اور نماز سے کام لیں، یعنی جب ہم صبر کریں گے اور نماز ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تب ہماری پریشانیاں اور مشکلات دور ہو جائے گی۔ جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، اور اے اللہ جب تک ہمارے منہ میں یہ زبان ہے، جب تک ہمارے بدن میں روح ہے، جب تک ہمارے بدن میں جان ہے، تب تک ہمارے منہ پر صرف تیرا ہی ذکر ہو، اور ہم صرف تیری ہی حمد و ثنا بیان کریں، تیری ہی تعریف بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سارے سمندروں کو شاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریف کو لکھا جائے، تو اب بھی ہم اللہ کی تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ نظم کا تیسرا بند ہے، اس کے اندر کہتے ہیں وہ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اور اللہ داتا بھی تو ہی ہے، دینے والا تو ہے، بندوں کی فریادوں کو تو ہی سنتا ہے، ان کی مشکلات کو تو ہی دور کرتا ہے۔ جب ایک پریشان حال بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ 3 کالی اندھیری کوٹریوں میں ایک بچے کی جو پرورش کرتا ہے، اور اس بچے کی پکار کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، 3 کوٹریوں میں قید ہے، اس کی پکار کو جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جو جائز مطالبات ہے وہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنے گا، اور اللہ تعالیٰ پستی یعنی جو پچھڑے ہوئے ہیں، بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں، کمزور ہے، لاچار ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلندی دیتا ہے، اونچائی کے اوپر لے جاتا ہے، ان کو بھی برتری دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم پیچھے ہیں، پست ہیں، تب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بلندی پر لے کے جائے۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل کہتے ہیں کمتر، ادنا، چھوٹا، کہ ہم ایک ادنا سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم،
اور ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہم بالکل ہی ہمارا مقام اسفل ہے، ادنا ہے، اور اعلیٰ مقام تیرا۔ اور یہ اللہ تیرا جو مقام ہے، تیرا جو مرتبہ ہے، تیری جو شان ہے وہ بہت نرالی ہے۔ تو احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا حاکم ہے، سب کائنات کا تو رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو ہی مالک ہے، اور تو ہی اپنے بندوں کی فریاد کو سننے والا ہے۔ نظم حمد کا چوتھا اور آخری بند ہے، آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے سوا کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کروں گا، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا مولا ہے، تو ہی میرا حاکم ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ اس لیے اے اللہ، میں تیرے سوا کسی دوسرے کی عبادت و بندگی نہیں کروں گا، اور نہ سوچوں گا، اور نہ اپنے سر کو کسی دوسرے کے آگے جھکاؤں گا، کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دکھ، پریشانی اور تکلیف میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے آگے اپنی فریادیں رکھیں۔ کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، اور کونین تمام کا مطلب ہوتا ہے کل کا کل، اور کونین یعنی دونوں جہاں، یعنی جہاں ہم رہ رہے ہیں، ایک تو وہ دنیا ہے اور ایک ہماری آخرت والی دنیا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے۔ تو کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، یعنی سارا کا سارا ہی، یعنی دونوں جہان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جتنے بھی چیزیں ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب چیزیں ضرور ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اور ذکر سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق نظم حمد کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اب مجھے عبد القیوم کو اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔